وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ العلق. انشاءاللہ ہم علق کا معنی جو ہے نا معلوم کریں گے. سب سے پہلے قرآن میں سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ ہے سورۃ العلق. اس کی 5 آیت ہیں. سورۃ علق کی شروع کی 5 آیتیں سب سے پہلی نازل ہوئی. کیسا؟ ہمارے نبی غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہتے ہیں کہ اقرأ، اے محمد پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی کہ ما انا بقاری، مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرأ، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے. پھر سختی سے دبا کر بولتی ہیں آپ جبرائیل علیہ السلام، اے محمد تم پڑھو. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو نا 5 آیتیں ہمارے نبی کو سناتی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے ہمارے نبی کو جو ہے نا سناتے ہیں. دیکھیے، جیسا کہ اس سے پہلے جو سورت میں اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسانوں کو اچھی طریقے سے پیدا کیا. ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. کس میں ذکر ہے؟ سورہ 3 میں، اس سے پہلے والی سورت میں. سورہ علق میں اللہ نے فرمایا کہ اقرأ، تم پڑھو. اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم دین کا علم حاصل کریں. اسی وجہ سے اس سے پہلے والی سورت میں اللہ نے ہماری تخلیق کا ذکر کرتے ہیں. اس کے فوری اللہ تعالیٰ فرماتی کہ تم کیا کرو؟ علم حاصل کرو. اقرأ. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیوحدون ای لیعبدون، یعنی کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم توحید کا علم حاصل کریں. وہی جو ہے نا اللہ یہاں فرماتی ہے کہ اقرأ، پہلی وحی کا پہلا کلمہ اقرأ، پڑھو. خاص طور پر دین کا علم حاصل کرو. کب سے کب تک دین کا علم حاصل کریں گے؟ اطلب العلم من المہد الى اللحد، ماں کے گود سے قبر کے گود تک دین کا علم حاصل کرنا ہے. ہمیشہ دین کا علم حاصل کریں. اقرأ، پڑھو، بسم ربک، اللہ کے نام سے، الذی، جس نے، خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا. اللہ نے کہا کہ پڑھو جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کے نام سے. اقرأ کا معنی، اصل جو معنی ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ زبان کو حرکت دینا ہے. آج کل لوگ قرآن پڑھتی ہیں، صرف زبان کو حرکت بھی نہیں دیتے، صرف دل میں پڑھ لیتی ہیں. یہ اس پہ ثواب نہیں ملے گا. آپ کو پڑھنا ہے، زبان کو حرکت دینا پڑے گا. آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یعنی کہ زبان کو حرکت دیں گے آپ پڑھتے وقت. اگر آپ ایسے ہی پڑھ لیں گے زبان کو حرکت دیے بغیر، ثواب نہیں ملے گا. اقرأ کا اصل معنی ایسا پڑھے زبان کو حرکت بھی دے، آپ کو تھوڑا آواز آئے آپ کو، بس اسے بولتے ہیں کہ اقرأ. اس طرح نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ہر نماز میں آپ دل میں نہیں پڑھیں گے، زبان کو حرکت دیں گے، الحمدللہ رب العالمین. رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم، دل میں نہیں، زبان کو حرکت دیں گے. اسے بولتی ہیں کہ اقرأ. اقرأ کا اصل معنی زبان کو حرکت دینا. الذی خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو علق سے پیدا کیا. علق چھوٹا جراثیم جو بولتے ہیں، اس طرح اتنا ہی خون جو ماں کے رحم مادر میں لٹکا ہوا رہتا ہے. جیسا کہ یہ فین کو معلق بولتے ہیں کیونکہ فین لٹکا ہوا ہے. علق کا معنی لٹکا ہوا، یعنی کہ ماں کے رحم مادر میں چھوٹا سا خون جو ہے نا ان کے رحم مادر میں لٹکا ہوا ہوتا ہے. جیسا کہ ہماری پیدائش کی شروعات، وہاں سے جو نا ہماری پیدائش کی شروعات ہے. یعنی کہ آیت نمبر 1 میں وحی کی شروعات کا ذکر ہے، آیت نمبر 2 میں ہماری پیدائش کی شروعات کا ذکر ہے، ہماری تخلیق کی شروعات کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اقرأ، پھر پڑھو. یعنی کہ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں تم علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ایک انسان علم حاصل کرتا ہے، دونوں میں کون افضل ہے؟ نماز پڑھنے والا افضل ہے، علم حاصل کرنے والا افضل ہے؟ علم حاصل کرنے والا. کیوں؟ نماز پڑھیں گے تو کس کو فائدہ ہے؟ آپ کو فائدہ ہے، آپ کو ثواب ملے گا. علم حاصل کریں گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا.
نماز کا فائدہ صرف آپ کو ہے، علم کا فائدہ مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. اسی وجہ سے علم اللہ تعالیٰ بار بار فرماتی ہیں کہ پہلی وحی میں تم علم حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وَرَبُّكَ، تمہارا رب اکرم، بہت زیادہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے. بس ہم مانگو اللہ سے، کچھ بھی ہو جائے مانگو اللہ سے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کا چپل کا جو یہ ہے نا ٹوٹ جاتا ہے پٹی، تب بھی اللہ سے مانگو، لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگو. اکرم، اتنا دے گا کہ اس کے خزانے میں کبھی خالی نہیں ہوگا اس کا خزانہ، یعنی کہ اکرم. الذی علم بالقلم، الذی جو علم آپ کو علم سکھاتا ہے بالقلم، قلم کے ذریعے سے. یعنی کہ آپ کو کوئی اچھی بات آپ سنتی تو نوٹ کر لو. علم کا جو مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ جو ہے نا سننا ہے اچھی طریقے سے، دوسرا مرحلہ اس کو نوٹ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. یہ اصل چیز ہے. علم جو ہے نا سمجھیں گے کیا ہے کر کے پھر نوٹ کریں گے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم علم حاصل کرو قلم کے ذریعے سے. جیسا کہ بعض مفسرین فرماتی ہیں سب سے پہلے قلم استعمال کرنے والے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم يعلم، اللہ نے آپ کو ایسا ایسا علم دیا جو نہیں جانتے تھے آپ. یہ مائک ہے ہمارے نبی کے زمانے میں تھا نہیں، کس نے بنایا؟ ایک انسان بنایا. اس کے دل میں سوچ کس نے ڈالا؟ اللہ نے. کار ہمارے نبی کے زمانے میں تھا نہیں، سب سے پہلے جس نے کار بنایا اس کے دل میں سوچ کس نے ڈالا؟ اللہ نے. علم الانسان، اللہ ایسی چیز بھی تم کو سکھاتا ہے ما لم يعلم، جو تم نہیں جانتے. موبائل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر قسم کا علم ہم کو دیتے ہیں. یہاں تک آیت نمبر 5 تک جو ہے نا پہلی وحی میں نازل ہوئی. جب پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ 5 آیتیں جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو دیتے ہیں. ہمارے نبی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. سیدھا ہمارے نبی جاتے ہیں کن کے پاس؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس. جا کر بولتی ہیں کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ تم مجھے کیا کرو؟ چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ وَإِنَّكَ لَتَصِلَ الرَّحْمِ، تم رشتے داری قائم کرتے ہیں. اگر آپ بھی رشتے داری قائم کریں گے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. وَتَحْمِلُ الْكَلْ، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے. کوئی ٹینشن میں ہوتا جا کے اسے پوچھتے کیا ہو گیا، کوئی قرض ہے جا کے اسے پوچھتے تھے تیرا کیا ہے قرض، کتنا ہے قرض. حیثیت رہے تو جو ہے نا وہ قرض چکاتے تھے. یعنی کہ انسان جو ہے نا خود کے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی جیے. ہمارے نبی جو ہے نا دوسروں کے لیے جیا کرتے تھے. وہی اللہ نے آیت نمبر 5 تک جو ہے نا وہی نازل ہوئی. اس کے بعد کلا، حق ہے، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان بڑا سرکش ہے، بے شک انسان بڑا سرکش ہے، بڑا ظالم ہے. کیوں؟ ارآہ استغنی، وہ بولتا ہے کہ ارآہ استغنی کا معنی کیا ہے؟ ایک انسان پر بہت سارا مال آتا ہے، وہ بولتا ہے کہ مجھے نہ مسجد کی ضرورت ہے، نہ کسی کی ضرورت نہیں، نہ علم کی ضرورت ہے، میرے پاس مال ہے بس یہی کافی ہے میرے لیے. بعض لوگوں کے پاس گھمنڈ ہوتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، نہ میں کسی کے پاس بیٹھوں گا نہ ہی علم حاصل کروں گا، بس ارآہ استغنی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ بھی دین کی مجلس میں بیٹھوں گا، میرے پاس مال ہے بس یہی میرے لیے کافی ہے. ارآہ استغنی، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے. کسی کے پاس پاور ہوتا ہے بس پاور پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، بولتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے سب کچھ ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کبھی دین کی مجلس سے بیٹھوں گا نہ ہی وہاں علم حاصل کروں گا نہ ہی قرآن حدیث کا علم حاصل کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ ان الی ربک الرجع، تمام لوگ کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے. بلکہ کافر بھی کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ ہی کی طرف. جس طرح ہم کسی کے موت پر ہم کیا بولتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کافر کے موت پر بھی ہم کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. راجعون کا مطلب لوٹنا، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ایک کافر، یہ مسلمان تمام کہاں جاتے ہیں؟ اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابو جہل کا قصہ ذکر کرتے ہیں. یہ ابو جہل، ہمارے نبی جب کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے ابو جہل ہمارے نبی کو ستاتا تھا. ایک مرتبہ ابو جہل نے قسم کھائی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اگر وہ نماز پڑھے میں ان کا گردن دبا دوں گا. اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم، ابو جہل کہتا ہے کہ قسم سے اگر محمد کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھیں گے میں ان کا گردن دبا دوں گا، ان کا گردن چکل دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے ہمارے نبی جو ہے نا کعبہ کے پاس آ گئے، آ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ابو جہل دیکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے، مارنے کے لیے جاتا ہے. کون؟ ابو جہل. قریب جاتا ہے پھر پیچھے آ جاتا ہے ابو جہل. ہمارے نبی یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، قریب جاتا ہے پھر سڈن پیچھے آتا ہے ابو جہل. صحیح بخاری کی روایت. لوگوں نے پوچھا کہ ابو جہل کیا ہوا؟ تم تو قسم کھائے تھے کہ جو نا میں محمد کو ماروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیچھے کیوں آتی ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک انگار کا گڑھا ہے،
اگر میں سامنے جاؤں گا تو وہاں گر جاؤں گا، اور بہت سارے پر ہی وہاں پر. یعنی کہ ابو جہل دیکھتا ہے جب نبی کو مارنے کے لیے جاتا ہے انگار کا گڑھا اسے نظر آتا ہے، بہت سارا پر نظر آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اگر ابو جہل اگر میرے قریب آتا تو فرشتے اس کو چور چور کر دیتے ہیں، فرشتے اس کو پیس پیس کر دیتے ہیں. وہی یعنی کہ ہمارے نبی کے اللہ نے حفاظت کی. وہی اللہ نے فرمایا کہ ارأیت الذی ینہا، اے لوگوں کیا تم نہیں دیکھتے جس نے روکا؟ کون؟ ابو جہل روکتا تھا. کسے؟ عبدن، ایک بندہ. کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذا صلی، جب نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس، ابو جہل روکتا تھا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے ابو جہل یہ محمد کو تم کیوں روکتے ہو نماز پڑھنے سے، جبکہ یہ کیا ہے؟ ارأیت ان کان علی الہدی، لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے، ہدایت کی دعوت دینا ہے. او امر بالتقوی، لوگوں کو تقوی کا حکم دیتے ہیں. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی بات بتاتی ہیں، صحیح بات بتاتی ہیں، اس کے باوجود بھی ابو جہل ان کو روکتا ہے. اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی اگر آپ حق پر رہیں گے لوگ آپ کو ستائیں گے، جتنا آپ حق پر رہیں گے. امام صابونی نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث میں ذکر کرتی ہیں کہ آپ جتنے حق پر رہیں گے لوگ اتنا ہی آپ کو تانا دیں گے، اتنا ہی آپ کو ستائیں گے. جس طرح ہمارے نبی حق پر تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، پھر بھی ابو جہل جو ہے نا ستاتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ابو جہل کون ہے؟ ارأیت ان کذب وتولی، یہ وہ ابو جہل ہے جو جھٹلاتا ہے اور وہ تولا اور نبی کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے، یعنی کہ دین کا علم حاصل نہیں کرتا. یہ ابو جہل جو ہے نا کافر تھا. واللہ عالم. بعض لوگوں نے کہا کہ مکے میں جو ٹوائلٹ ہے، کہا کہ وہاں ابو جہل کا گھر تھا. وہاں جب ہم لوگ عمرہ وغیرہ جاتے تھے بعض لوگوں نے کہا کہ یہی ابو جہل کا گھر تھا، وہاں جو ہے نا ٹوائلٹ بنا ہوا ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ ابو جہل جو ہے نا گمراہ تھا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الم یعلم بان اللہ یرا، جو بھی لوگ گناہ کرتے ہیں کیا وہ ان کے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے؟ اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے اللہ نے فرمایا کہ الم یعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ یرا، اللہ تم کو دیکھتا ہے. آپ دیکھیں گے جیسا کہ اب جو امریکہ کا جو واقعہ ہے انہوں نے ظلم کیا، الم یعلم بان اللہ یرا، ان کو سمجھنا تھا ہر ظالم کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، ہر گناہ کا بدلہ اللہ دے گا. جو بھی انسان گناہ کرتا ہے یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، تاکہ وہ گناہ سے رک جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، حق لئن لم ینتہی، اگر یہ ابو جہل نہیں رکے گا، یعنی کہ نبی کو ستانے سے نہیں رکے گا ابو جہل، لنسفعا، ہم اسے سختی کے ساتھ کھینچیں گے، بالناصیہ، پیشانی کا جو بال ہے سامنے کا وہ بال پکڑ کر ہم کھینچیں گے. یعنی کہ ابو جہل اگر نبی کو ستانے سے نہیں روکے گا ہم اس کا پیشانی کا بال پکڑ کر کھینچ کر جو ہے نا جہنم میں پھینک دیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ ابو جہل کا وہ پیشانی کاذبہ، جھوٹا ہے، خاطیہ، خطا کار ہے. کیوں اللہ نے پیشانی کا ذکر کرتے ہیں؟ دماغ کہاں ہوتا ہے؟ پیشانی میں ہوتا ہے. یہی دماغ جو ہے نا جھٹلاتا ہے، یہی دماغ جو ہے نا انسان کو کفر کی دعوت دیتا ہے، بدعت کی دعوت دیتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے. وسوسہ یہیں پر ہوتا ہے. وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ ابو جہل کو جو ہے نا ہم گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے. جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ میرے بارے میں آیت نازل ہو گئی ہے، مجھے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اللہ نے آیت نازل کر دی، تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اگر اس طرح ہے تو میں تمام خاندان والوں کو بلا لوں گا. اگر اللہ تعالیٰ اگر مجھے جہنم میں پھینکیں گے تو میں تمام خاندان والوں کو بلا کر جو ہے نا بچ جاؤں گا. اللہ نے کہا کہ فلیدع نادیہ، اے ابو جہل تو جس کو بلانا چاہتا ہے بلا لے، جسے بلانا چاہتا ہے فلیدع نادیہ، تیرے خاندان والے، تیرے ماننے والے تمام کو تو بلا دے. اللہ نے کہا کہ سندع الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. زبانیہ جہنم کے فرشتے. ابو جہل نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں پھینکیں گے میں تمام خاندان والوں کو بلا کر بچ جاؤں گا. اللہ نے کہا کہ چل بلا لے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم بھی بلائیں گے، کسے؟ جہنم کے فرشتے. زبانیہ، ایسے سخت فرشتے ان کے دل میں رتی برابر بھی رحم نہیں، رتی برابر بھی رحم نہیں. بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کی اتنے طاقتور ہوں گے، صرف ایک مرتبہ جب ڈھک لیں گے تو 70,000 کافر جہنم میں گر جائیں گے. غلاظ شداد، یعنی کہ بہت سخت ہوں گے وہ فرشتے. اللہ نے فرمایا کہ ابو جہل جو جس کو بلانا چاہے بلا لے، میں جہنم کے فرشتوں کو بلاؤں گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل کو جہنم میں داخلہ دے گا. اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس میں سجدے کا ذکر ہے. معلوم ہے کہ سجدے والی آیت پر سجدہ کرنا چاہیے. سجدہ کر بھی سکتے ہی، نہیں بھی ہے، لیکن افضل ہے کہ ہم لوگ سجدہ کریں گے. اگر جن لوگوں کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ بھی سجدہ کرنا جائز ہے. بغیر وضو کے بھی سجدے تلاوت کرنا جائز ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرتے ہیں.
یعنی کہ سجدے تلاوت کریں. کلا لا تطعه واسجد واقترب. دیکھیے کلا لا تطعه واسجد واقترب، یہ سجدے والی آیت ہے. لیکن اگر آپ پہلی مرتبہ جب پڑھتے ہیں اس وقت سجدے تلاوت کرنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پہلی مرتبہ جب آیت پڑھتا ہے سجدے والی آیت اس وقت سجدہ کریں گے. جیسے کہ حفظ کے بچے جو یاد کرتے ہیں بار بار ایک آیت کو 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، کیا 10 بار سجدے تلاوت کریں گے؟ نہیں، پہلی مرتبہ بس، اس کے بعد نہیں. کلا حق ہے اے محمد لا تطع، تم اس کی اطاعت نہ کرو. کس کی؟ ابو جہل کی اطاعت نہ کرو. واسجد، نماز پڑھو. واقترب، اور کس سے قریب ہو جاؤ؟ اللہ سے قریب ہو جاؤ. یہی نماز ہے جو ایک مسلمان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. یہاں آپ دیکھیے سورہ اس میں خاص طور پر جو ہے نا پہلی جو سورت ہے سورہ علق میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے علم کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا علم حاصل کرو، جو بھی آپ سنتے ہیں اسے کیا کرو؟ آپ نوٹ کر لو. تیسری جو بات ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ انسان بڑا سرکش ہے. یہ سمجھتا ہے کہ مال جب آتا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جیسا کہ آپ دیکھیں گے امریکہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ نے ان کو جلا دیا. لوس انجلوس، جیسے عربی میں بولتی ہیں کہ لوس انجلوس، وہاں اللہ نے سب کچھ جلا دیا. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ابو جہل کا جو ذکر کرتے ہیں، ابو جہل ہمارے نبی کو ستاتا تھا. اس طرح اگر آپ بھی حق پر رہیں گے لوگ آپ کو بھی ستائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرماتی ہیں کہ جو نا اے نبی تم سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. یہاں دیکھیے کہ پہلی آیت کا پہلا اقرا، آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ واقترب، علم حاصل کرو جس کے ذریعے سے تم کس سے قریب ہو جاؤ؟ اللہ سے قریب ہو جاؤ. یہ دین کا علم ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے. دنیا سے بڑی ڈگری آپ حاصل کرو، اللہ سے قریب نہیں ہوں گے. لیکن اگر دین کا علم حاصل کریں گے، چاہے یہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اس کا ترجمہ کے ساتھ آپ پڑھی، یہ ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، ہر دن جتنا آپ دین کا علم حاصل کریں گے اتنا ہی آپ کس کے قریب ہو جائیں گے؟ اللہ رب العزت کے آپ قریب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.